الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت آزمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے بِکَلِمَاتٍ چند احکامات کے متعلق فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بجا طور پر پورا فرمایا۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالی نے خوش ہو کر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ ومن ذریتی، اور اے پروردگار میری اولاد میں سے بھی کسی کو پیشوا بنا۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینالو عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ اور میرا یہ منصب ظلم کرنے والوں کو یعنی نافرمانوں کو نہیں ملے گا۔ میرے معزز بزرگوں، قرآن کریم کی 124 نمبر کی آیت کریمہ کا درس چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اہل کتاب کی تقریباً 40 برائیوں کو بیان فرمانے کے بعد اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، تمہارے اوپر ہم نے بہت سارے انعامات کیے، اتنے انعامات کیے کہ تم کو ہم نے جس وقت تم تھے تو تمہارا ہی درجہ اونچا تھا۔ انی فضلتکم علی العالمین، کہ تمہارے سوا کوئی معزز مکرم اور اونچے درجے پر فائز کوئی نہ تھا۔ اب جب کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دیکھ رہے ہوں، آپ کے اندر سچی نشانیوں کو پرکھ رہے ہو، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے ہو، تو ایک متفقہ طور پر اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت فرمانے کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے اور آپ کے احوال سے اور آپ کی زندگی سے لوگوں کو خصوصاً اہل کتاب کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی، حیات طیبہ، آپ کا زندگی گزارنے کا انداز، آپ کا جینے کا طریقہ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات اور آپ کی طرز زندگی کو پرکھ لو، آپس میں اس کا موازنہ کر لو، تو تم کو ہو بہو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نظر آئیں گے۔ اور یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ یہودیوں کے بھی بڑے حضرت ابراہیم تھے، عیسائیوں کے بڑے بھی حضرت ابراہیم تھے، اور مشرکین
جو بت پرست کہلاتے تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، وہ کسی نبی کو اور کسی رسالت کو اور کسی کتاب کے پیروکار نہیں تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اندر میں بڑا اونچا درجہ دیے ہوئے تھے، بلکہ خال خال کچھ نہ کچھ درجے کے اندر مکہ جبکہ شرک کا، کفر کا، بت پرستی کا گہوارہ تھا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور آپ کے کچھ معمولات موجود تھے، لوگ کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم کی تعظیم تو دلوں میں تھی ہی۔ وہ تینوں گروہ کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور مشرکین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مکرم ہونے کے ذریعے اور آپ کی اور حضرت ابراہیم کی مشابہت اور مماثلت کے ذریعے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے بڑے ہیں اس کو ثابت کرنے کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار، اصل ماننے والے اور اصل زندگی کو لینے والے یہ مسلمان ہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کی نبوت کو مانو۔ فرمایا گیا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں وہاں سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے اندر بابل شہر کے چھوٹی سی بستی ار نامی مقام بستی کے اندر آپ کا تولد ہوا، آپ پیدا ہوئے۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہیں، بتوں کو توڑنے والے ہیں، اور آپ کا وجود بابرکت کہاں ہوا، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش مبارک کہاں ہوئی کہ بدھ گھر کے یہاں جو بت بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر، جو بت بنانے والا تھا۔ وہ اپنے زمانے کا، بلکہ یہاں پر علماء نے یہاں تک یہ بات لکھی کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہوش کو سنبھالا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کے علاقے کا پورا ماحول صرف اور صرف بت پرستی کا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد باپ آزر کو حکومت کی جانب سے بتوں کی بنانے کا اور بتوں کو جو مندروں کے اندر نصب کرنے کا اور اس کو درست کرنے کا اور کمی بیشی کو پورا کرنے کا پورا ذمہ دار بنایا گیا تھا، مذہبی امور کا جن کو کہہ دیا جائے وزیر بنا دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے، جس حالت اور جس ماحول کے اندر آپ پرورش پا رہے تھے، وہ پورا کا پورا علاقہ عراق کا اس وقت پورا کے پورا علاقہ بت پرستی کی گندگی کا شکار تھا، اور بت پرستی کو ترقی دینے کے لیے حکومت کار فرما تھی۔ کس کی پشت پناہی حاصل تھی؟ کہ حکومتی طور پر اور سرکاری طور پر پشت پناہی حاصل تھی کہ ہمارے علاقے کے اندر بت پرستی کا نظام بڑھے۔ اور اس وقت کون تھا ظالم بادشاہ؟ نمرود بن کنعان، ظالم بادشاہ تھا، اور وہ خود مشرک تھا، وہ خود بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 9 واسطوں سے مبارک سلسلہ، مبارک نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نسب اس طرح تھا: ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفقشاز بن سام اور بن حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد کا سلسلہ بھی علماء نے محفوظ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بے شمار ہیں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا شمار نہیں ہے، آپ کی صفات کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے نبی کے اندر بے شمار صفات اور بے شمار خصوصیات موجود تھی، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بے شمار خصوصیات موجود تھی۔ چند صفات کی طرف، چند خصوصیات کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا۔ کیا خصوصیت؟ کہ پہلی خصوصیت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچپن ہی سے، بالکل شروع زمانے سے ہی، سمجھداری کے اول وہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے رشد، ہدایت اور سمجھداری اور فطرت سلیمہ اور عقل سلیم عنایت فرما دی تھی۔ اسی لیے پوری چھوٹے سے لے کر بڑے تک، حکومت کے آدمی سے لے کر کے مزدور تک،
کام کرنے والوں سے لے کر کام کروانے والوں تک، اور اپنے گھر سے لے کر تو حکومت کے تخت و تاج تک حضرت ابراہیم دیکھ رہے کہ سارے کے سارے کس کو پوج رہے ہیں؟ بتوں کو پوج رہے، مورتیوں کو پوج رہے، کوئی ہاتھ سے بنا کر پوج رہا ہے، کوئی بنی ہوئے کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو سمجھانے بجھانے والا نہیں۔ وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بت ناحق ہے، باطل ہے، غلط ہے۔ بچپنی سے آپ کو رشد ہدایت اور فطرت سلیمہ اللہ پاک نے عنایت فرما دی، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سارے القاب سے نوازا، تو وہاں پر اللہ پاک نے بہت نمایاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ سیدنا حضرت ابراہیم کو دیا کہ حضرت ابراہیم کو اپنا دوست اللہ نے بنا لیا۔ کیا تھے؟ خلیل اللہ۔ کیا تھے؟ ہاں، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، یہ خصوصیت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رگ و پے کے اندر مکمل سرایت کر چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو طرح طرح سے ہیلے بہانے اور طرح طرح سے تدبیریں اور محنتیں اور کوششیں کی ہیں، برسرعام کی، کبھی بتوں کو توڑ کر کی، تو کبھی مجمع عام کو جمع کر کر فرمایا، تو کبھی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت قدرت کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کے ذریعے، یہ پرندوں کے ذریعے سے مر مٹنے کے، ان کے نیست نابود ہو جانے کے ذریعے سے، قیمہ ہو جانے کے ذریعے سے، گھل مل جانے کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا اور خود سمجھا، تو اللہ پاک کیوں نہ دوست بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم کے مختلف ناموں کو ذکر فرمایا۔ کیا کہا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت ابراہیم کا نام اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر امت رکھا، امتن۔ حضرت ابراہیم کا نام قانت رکھا، قانتن۔ حضرت ابراہیم کا اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر نام حنیف کہا۔ کیا کہا؟ حنیف، ملت حنیفیہ پر آپ قائم تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا رکھا؟ مسلم رکھا۔ اور حضرت ابراہیم ہی تھے جنہوں نے ساری امت مسلمہ کا نام کیا رکھا؟ وہ سماکم المسلمین، کے مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے ہمکنار کیا، بڑی بڑی آزمائشوں کو سامنے کیا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے آزمائشوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ آزمائش یہ انبیاء علیہ السلام پر کیوں آتی ہے، انبیاء کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے۔ امتحان لینے کا مقصد دو ہی ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ امتحان اس کا لیا جاتا ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا ہو، یا پھر کوئی اس نے ایسا معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو کامیاب اور ناکام ٹھہرانے کے لیے ہم کیا رکھیں، کوئی آزمائش کا مرحلہ طے کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے حالات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھا۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ اللہ پاک کو حضرت ابراہیم کے اندر کیا صفات ہے وہ جانچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ امتحان کب لیا جاتا ہے؟ کسی کے اندر کیا خوبیاں ہے، کیا صلاحیت ہے، وہ کیا نمایاں خصوصیات کا مالک ہے، وہ معلوم ہو، اس لیے کیا لیتے ہیں لوگ؟ امتحان لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو کسی کی خوبیوں کو معلوم کرنے کی ضرورت اللہ پاک تو پہلے سے جانتا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ امتحان اس لیے لیا گیا تاکہ ساری امت، ساری کائنات کے لوگوں پر، قیامت تک آنے والے فرد پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اس لیے امتحان لیا گیا۔ امتحان لینے کے ذریعے جب آپ کامیاب ہوئے تو اس مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم کا ہم نے امتحان کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ حضرت ابراہیم کو ہم پیشوا، امام اور نبیوں کا باپ بنانا چاہتے تھے، ابو الانبیاء بنانا چاہتے تھے، بتا دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن کریم کے اسی جملے کے ذریعے سے اِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، اس ربہ کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفاتی نام ہیں۔ اللہ پاک کا ایک تو اس میں ذات ہے اللہ کہہ دیتا کہ اِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم اللہ، ایسا بول سکتا تھا اللہ پاک، خالق بول سکتا تھا، مالک بول سکتا تھا، اور جو اللہ پاک صفت کو لا سکتا تھا۔ رب کی صفت اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ کون سی صفت؟ رب، پروردگار، تربیت کرنے والا۔ رب کے معنی الحمدللہ رب العالمین میں آپ نے سنا
کہ رب کے معنی ہوتے ربن، وہ ذات جو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ کسی کی ایسی تربیت کرے اس کی ایسی نشو نما کرے کہ وہ درجے کمال تک کیا ہو جائے، پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام اور ایک بلند درجے تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ربہ کے ذریعے سے جواب دے دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی چھپی ہوئی صفات کے مالک نہیں تھے اور کوئی جرم کی پاداش میں آپ کا امتحان نہیں لیا گیا، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اپنے رب کی صفت سے پہلے حضرت ابراہیم کا نام لیا، اذ ابتلی ابراہیم، کس کا نام لیا پہلے؟ جبکہ قاعدہ دیکھا جائے، اصول دیکھا جائے تو پہلے کس کا نام آنا چاہیے؟ اللہ کا۔ کس کا آنا چاہیے؟ اللہ بڑا ہے تو اس کا نام لیکن اللہ پاک نے لوگوں پر، انسانیت پر اور کائنات کے ایک فرد پر حضرت ابراہیم کی علو شان اور عظیم المرتبت ہونے کو سمجھانے کے لیے پہلے کس کا نام ذکر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کہ امتحان لینے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کا مرتبہ واضح ہو جائے۔ امتحان لیا جاتا ہے اللہ والوں کا، انبیاء علیہ السلام کا، اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو کیا کرے؟ بلند کرے، اونچا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کی بلندگی اور ان کے امتحان، ان کے آزمائش کے بقدر ان کو اجر اور ثواب عنایت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار آزمائشوں میں اور ابتلا میں اور بلاؤں کے اندر، مصیبتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا گوارا کیا، اور آخر میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا کیا کر لیا؟ وعدہ فرما لے کہ آپ کی آزمائشوں کے بدلے ہم آپ کو کیا دیں گے؟ مقام محمود دیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی گئی اور اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ آزمائش لیے ہم نے اور تم نے ان آزمائشوں کو مکمل کر دیا، تو ہم نے آپ کو انعام میں کیا دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انعام میں دیتے کہ آپ ساری کائنات کے انسانوں کے پیشوا ہوں گے، لوگوں کے کیا ہو جائیں گے؟ پیشوا بن جائیں گے، انعام میں ملا۔ جب نبیوں کا امتحان لیا جاتا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو نبوت اور نبوت سے اونچے مقامات قرب کا اللہ پاک عنایت فرماتے ہیں۔ دین کی بقدر، حدیث میں بخاری شریف کی حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے گزشتہ آئی تھی کہ انسان کا اس کی دین کی بقدر امتحان لیا جاتا ہے۔ جو جتنا دیندار ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا سخت ہوتا ہے، جو جتنا کمزور ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا آسان ہوتا ہے۔ اور امتحان لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کو نوازا جائے۔ نبیوں کو امتحان لیا جاتا ہے، ان کا پیشوا، مقتدا اور نبوت کے مقام تک پر فائز کیا جاتا ہے، اور عام انسان مسلمان کا امتحان لیا جاتا ہے، اگر دین میں مضبوط ہے تو اس کو ولایت کے مقام تک کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکامات، جن احکامات کے متعلق اللہ پاک نے امتحان لیا تھا، اس میں آپ نے مکمل طور پر فرما برداری اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ اللہ پاک نے تو ایک ہی جملہ ذکر کیا، بِكَلِمَاتٍ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کا چند احکامات کے بارے میں کیا لیا؟ امتحان لیا، آزمائش لی۔ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن بہت مختصر انداز میں بہت ساری باتیں کہتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کم و بیش 10 حکموں اور احکامات کے متعلق حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 احکامات اور 30 باتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لیا؟ امتحان لیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 10 ہو یا 30 ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی موقع پر آزمائش فرمائی ہے، کسی موقع پر اپنا حکم آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کسی بھی موقع پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو پورا کرنے میں یا اس عمل کو کرنے میں یا پھر اللہ پاک کے اس امتحان کو پورا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر عمل کے اندر، ہر حکم کے اندر، ہر فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا۔ کیا کیا ہے؟ آپ کا امتحانات کا سلسلہ اپنے مقام پر، مقام بابل شہر کے اندر شروع ہوتا ہے۔ پہلا امتحان، سب سے پہلا امتحان جب آپ کا ہوا کہ ساری برادری، سارا علاقہ، ساری بستی، ساری حکومت بتوں کی پوجا کر رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے رشد اور ہدایت عطا فرما دی،
اللہ پاک نے فطرت سلیمہ کے ذریعے سے آپ کو یہ سمجھ عنایت فرما دی کہ جتنے لوگ ساری کائنات، یہ سارا نظام جو دیکھ رہے تھے اس وقت، وہ سارا نظام جس کو پوجا ہے یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ جب آدمی کے دل کے اندر یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ فلاں غلط ہے، فلاں جماعت غلط ہے، فلاں قوم غلط ہے، فلاں علاقہ غلط ہے، تو پھر جو صحیح ہوتا ہے اس کو غلط کا ساتھ دینا ناگوار گزرتا ہے۔ کیا گزرتا ہے؟ تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ وہ کیا کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ اسی لیے تو ناگوار جس کو نہیں گزرتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے، کہ جب غلط کا بھی ساتھ دے، صحیح کا بھی ساتھ دے دے، غلط میں بھی مل رہا ہے، صحیح میں بھی مل رہا ہے، تو پھر اس کا امتحان نہیں ہوا۔ اس کا امتحان ہوا نا؟ امتحان ہوا؟ کوئی امتحان نہیں ہوا۔ جب غلط کے پاس چل گیا تو ان کی بولی بول رہا ہے، صحیح والوں کے پاس آ گیا تو ان کی بولی بول رہا ہے، تو کیا امتحان ہوا؟ امتحان تو جب ہوگا کہ جب غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنے والا بنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان شروع ہوا، بستی سے شروع ہوا۔ بستی کے مقابلے میں کون ہے؟ صحیح غلط کے مقابلے میں کون ہے؟ خود کا باپ ہے، خود کی برادری ہے، برادری محلے بستے والے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو حکومتی طور پر بادشاہ مقابلے میں آتا ہے۔ کون مقابلے میں آتا ہے؟ بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا کا منع فرما رہے کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ جس کو تم خود بناتے ہو اس سے ان کی خود پوجا کرتے ہو۔ یہ کم عقلی کی بات ہے، سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا اس کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو۔ کچھ کر سکتے ہیں؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، لوگوں کے دماغ میں نہیں بیٹھی بات۔ کوئی موقع تھا جشن کا جس کے اندر پوری بستی، پورا گاؤں باہر جاتا تھا اور ایک موقع پر جمع ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو بھی کہا گیا کہ چلو، حضرت ابراہیم نے عذر کر دیا، نہیں میں نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، ہے نا واقع؟ سارے بتوں کو، جہاں پر جو ان کا معبد تھا، عبادت خانہ تھا، جہاں بت جمع تھے، سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک تفسیری روایت میں کہ جو کلہاڑی سے توڑا تھا وہ کدال، وہ کلہاڑی بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دی اور اپنی جو مشغولی کا عذر کیا تھا اس مشغولی میں لگ گئے۔ اب آنے کے بعد چرچا ہوا اور لوگوں کے اندر شور ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایک ہی آدمی کو سنا ہے جو بتوں کے متعلق کچھ غلط باتیں کہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ان کو بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت غنیمت کا موقع سمجھا کہ چلو اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کا بہت اچھا موقع ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ کیا معاملہ ہوا یہ بتوں کا کہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بڑا سردار بن کر کے بیٹھا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بات تم مجھ سے پوچھتے ہو، وہ سردار سے پوچھو، جس کو جو بڑا ہے، جس کے گلے میں کلہاڑی ٹنگ رہی ہے، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو تم اس سے جا کر پوچھو۔ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے آپس میں لڑ بھیڑ کر اپنے آپ کو ہلاک برباد کر لیا اور سردار نے سب کو ختم کر دیا۔ میرے معزز بزرگوں، دوستو، انسان جب غلط کے پیچھے چلتا ہے، غلط پر چلتا ہے، باطل پر، ناحق پر چلتا ہے، تو ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں اور عقل بند ہو جاتی ہیں۔ ظاہر میں بھی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اور اندر کی جو بینائی ہوتی ہے، جو بصیرت ہوتی ہے، ایک بصارت ہوتی ہے، جو بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو، ظاہر سے دیکھنے کو، اور بصیرت ہوتی ہے دل کی نگاہ سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ تو بصارت اور بصیرت دونوں مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، چھین جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ تو ان کو اتنی بات بھی عقل میں نہیں آئی کہ حضرت ابراہیم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے کہ ان سے پوچھو۔ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا کہ وہ پوچھنے چلے گئے، پوچھنے چلے گئے کہ ان سے پوچھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد کھٹکا، ہم ان سے پوچھیں گے تو جواب تو ملنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ ابراہیم کیا بات کرتے ہو، ہم اس سے جا کر سوال کریں گے، وہ سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ حضرت ابراہیم کو موقع ملا، فوراً کہنے لگے کہ جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، وہ تمہارے سوال کے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر نجات کر دیں گے۔ وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا، اللہ کی طاقت کو سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا۔
باپ دھمکی دینے لگا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ گھر سے نکال لیں گے، تم کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے. یہ بات نہیں جمی. اب آپ اٹل رہے توحید کے اوپر، اللہ کی طاقت کے اوپر، تو پھر معاملہ پہنچا بادشاہ تک، نمرود تک. ابھی بستی کے اندر روزانہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے سامنے جن کے چہرے دیکھ رہے ان کے سامنے بولنا آسان، لیکن حکومتی سطح پر بولنا بڑا مشکل تھا. تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرے کا امتحان ہوا. ابھی تو بستی کے ساتھ میں مقابلے کا امتحان ہوا تھا، اب بادشاہ کے سامنے کیا ہوا؟ مناظرہ ہوا. صحیح اور غلط کو ثابت کرنے کی بات چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بات چیت شروع کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے، نبی ہوتے ہیں، نبیوں کو تو بڑی اللہ پاک صلاحیت، صفات اور عقل دانش عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چند باتیں پیش کی. میرا اللہ تو وہ ہے، وہ طاقتور قدرت والا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنی قدرت ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالی روزانہ جو سورج کو ہے نا مشرق سے نکالتا ہے، کب ڈبا دیتا ہے؟ مغرب میں ڈباتا ہے. اب تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس خدا ہے کوئی، تو اس کو کہے کہ مغرب سے نکال مشرق میں ڈبا کر کے بتا. فَبُهِتَ الَّذِي کفر، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تفصیلی طور پر مناظرہ ہوا. اب بات جب عقل میں آئی، سمجھ کے مطابق بھی کی اور حق بات کی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ستانا اور ہلاک اور برباد کرنا شروع کیا. آپ کی بات ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات کو مانتے، آپ کے پیچھے چلتے. یہیں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ ملائے حضرت ابراہیم کی بات سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھا رہے، مدینہ والوں کو سمجھا رہے اپنی اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت سمجھا رہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدینہ کے یہود و نصارہ آپ کی بات کو مانتے، آپ کی نبوت کو تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے اور برادری بادشاہ نے بھی انکار کیا تھا. اب یہ ہوا کہ آگ جلاؤ. قرآن کریم نے ذکر کیا کہ آگ جلاؤ اور اپنے ابراہیم کو اس میں ڈال کر اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کے باطل جملوں کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ جو غلط ہوتے ہیں وہ جملے بھی غلطی کہتے ہیں. انصروا آلہتکم، خدا جو ہوتا ہے، معبود جو ہوتا ہے، الہ جو ہوتا ہے، اللہ جو ہوتا ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا. وہ مخلوق کے محتاج ہوتا ہے، مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا. یہ بادشاہ اور بادشاہ کے کارندوں نے اور بتوں کے پجاریوں نے کہا کہ آگ جلاؤ، ابراہیم تمہارے بتوں کے دشمن ہیں، ان کو آگ میں ڈالو اور آگ میں ڈال کر تم اپنے خداؤں کی مدد کرو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، پہلا امتحان. اس کے بعد امتحان ہوا مناظرے کا، اور اب تیسرا امتحان ہو رہا ہے آگ میں ڈالے جانے کی ظاہری ہلاکت کا امتحان ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے پیمانے پر آگ جلائی گئی، بڑے پیمانے پر آگ جلائی گئی. آگ کا سلسلہ، آگ کا تذکرہ اگر تفسیری روایت اور اسرائیلی روایت سے کیا جائے تو عقل اور دانش سے باہر کی خلاف کی آگ تھی. آگ جلائی گئی، ایسی آگ جس کے اندر بچنے کی کسی بھی شکل صورت کی گنجائش نہیں تھی، اس کے قریب جانے کی شکل صورت کی گنجائش نہیں تھی کہ اس کے قریب بھی کوئی جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو گلیل کی شکل، منجنیق کی شکل کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حق پرست تھے اور نبی تھے اور اللہ کے ہونے والے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اور امت مسلمہ بلکہ آنے والے 4000 نبیوں کے تقریباً باپ تھے. ان کے اندر کہاں کمزوری آئیں گی؟ کمزوری تو میرے اور آپ کے اندر، ہمارے تمہارے اندر آتی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کمزوری آئیں گی، تیار ہو گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے آپ کو فدا اور اپنے آپ کو فنا کرنے کی ادا اللہ کو پسند آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. روایت کے اندر آتے کہ جو آگ جل رہی تھی وہ نہیں، جو آگ نمرود نے جلائی تھی وہ نہیں، بلکہ اس وقت جس وقت اللہ کا حکم ہوا تھا یا نارو کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اس وقت دنیا کے اندر جتنی آگ تھی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی. میں نے اور آپ نے ایک بات سنی ہے کہ نار نمرود ٹھنڈی ہوئی نہیں. معرف القرآن میں لکھا ہے کہ نار نمرود کے ساتھ اس وقت کائنات کے اندر زمین کے اوپر جتنی آگ جل رہی تھی ساری آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی. اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تو بس نمرود کی آگ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
से मुआजिजा लोग तलब कर रहे कि अगर आप नबी बना के तो चांद के 2 टुकड़े फरमाएं। क्या करें? तो चांद के 2 टुकड़े हुए तो सिर्फ मक्का वालों के लिए, ये जिन्होंने मुतालबा किया तो उनके लिए नहीं, बल्कि उस चांद के जब 2 टुकड़े हुए हैं तो सारी कायनात के अंदर 2 टुकड़े नजर आए। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आग ठंडी हुई है अल्लाह पाक के हुक्म से, तो सारी कायनात की आग ठंडी हुई है। क्या हुई है? ठंडी हुई है। तो ये हजरत इब्राहिम के इम्तिहानात का सिलसिला था। अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया, आप कामयाब होते गए, आप कामयाब। अब नार नमरूद से भी अगर ये नालायकों को और बुत परस्तों को सुकून नहीं मिला, आप नजात पा गए, तो अब आपको आजमाइश ली गई, अब आपको दर बदर करने वाला मामला पेश आया, जिसको हमारी इस्लामी शरीयत के अंदर, निजाम के अंदर हिजरत कहते हैं कि आपको हिजरत करना पड़ी। क्या करना पड़ी? अब हिजरत करने के अंदर बीवी है सारा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और आपकी कफालत और आपकी परवरिश और आपकी तरबियत में रहने वाले मासूम हजरत लूत जो आपके भतीजे हुए, 3 लोग निकल गए, क्योंकि हजरत लूत हजरत इब्राहिम पर ईमान लाए थे और चूंकि वो मुस्तकबिल के नबी थे, तीनों चले गए। अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जो हिजरत का मौका मिला, और हिजरत का जो इलाका मिला वो मुल्क शाम था, कि आपको मुल्क शाम में जाकर फलस्तीन के इलाके के अंदर आपको मेहनत करनी है और दावत और तबलीग का काम करना है, रुश्द और हिदायत की मेहनत करनी है, पैगंबरी के जो जिम्मेदारी होती है वो आपको वहां निभाना है। लेकिन आपकी हिजरत का रास्ता मिस्र से होकर है। अब जब मिस्र के रास्ते से गुजरे तो उस वक्त का जो फिरौन था, जो बादशाह था, उसने हजरत सारा पर गलत निगाह डाला। वो एक मुस्तकिल इम्तिहान का और आजमाइश का सिलसिला था। 3 लोग सफर के लिए चले, रास्ते के अंदर एक इलाका आया, उस इलाके के अंदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिल गया कि लोग तुम इस इलाके के अंदर ठहरो, यहाँ के लोगों ने एक निजाम हुकूमत कायम कर रखा है, लेकिन इस इलाके के लोगों के अंदर एक बहुत गंदी आदत है, जो कायनात के अंदर आज तक उस गंदी आदत का कोई करने वाला गुजरा नहीं। हजरत लूत को वहां ठहराया गया, हम आपको यहाँ नबूवत देते हैं, आप फर्ज नबूवत को यहाँ पर अंजाम दें, आप मनसब नबूवत की जिम्मेदारी यहाँ निभाए, आपको वहां छोड़ दिया गया। अब 2 लोग बड़े, वो वाकया फिरौन ने हजरत सारा पर गलत नजर डाली, आपकी वलायत और हजरत साला का अल्लाह के साथ ताल्लुक नजर आया, वो डर गया, वो सहम गया, और सहमने के बाद उसने हजरत सारा को छोड़ा, हजरत इब्राहिम का और आपका बहुत इकराम किया। और इकराम के अंदर अपनी एक रिवायत के अंदर आता है कि अजीजा थी, लड़की थी, ये बहुत शाही खानदान की शहजादी थी। आम किताबों के अंदर हम उसको पढ़ेंगे तो हमको एक बांदी, एक नौकरानी, एक लौंडी नजर आएगा, लेकिन हकीकत में ये थी कि वो शहजादी थी जिनका नाम हाजरा था। क्या था? खिदमत के तौर पर वो बादशाह वक्त ने, फिरौन ने, मिस्र ने हजरत सारा की खिदमत में दे दी, उसको लेकर के चले हैं। क्योंकि हजरत इब्राहिम की औलाद नहीं थी, हजरत सारा ने हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया, आपके निकाह में आ गई, आपकी बीवी बनी, सारी मुसलमानों की माए बनी, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी बनी, और आपके बतन मुबारक से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या हुए? पैदा हुए। ये सिलसिला चला। दरमियान के अंदर मेरे मौजूद जो हालात गुजरे, हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हजरत सारा को एक जगह छोड़ दिया गया, हजरत हाजरा, इब्राहिम, हजरत जिब्राइल अमीन लेकर के चल रहे, बहुत खुशगवार इलाका आया। इब्राहिम यहाँ नहीं ठहरना है, आजमाइश का दौर चल रहा है, तुम्हारी आजमाइश का दौर चल रहा है, फुतुहात का दौर नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं ठहरना है। फिर खुशगवार पानी का सरसब्ज इलाका आया, जिब्राइल यहाँ ठहरना है, इब्राहिम यहां भी नहीं ठहरना है, चलो चलते रहे, काले काले पहाड़ हैं, एक घास फूस का निजाम नहीं, एक कतरा पानी का मौजूद नहीं, दूर दूर तक देखते तो कोई जानवर मौजूद नहीं, कोई इंसान मौजूद नहीं, जीने का कोई असर नहीं, बिल्कुल बेज़र व आब इलाका है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते कि इब्राहिम यहां छोड़ो। रात में तो थोड़ा सा मशकीदा था जिसके अंदर चंद घूंट पानी था, साथ में हाजरा और दूध पीता बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, मौका दिया जाता कि थोड़ा सा इंतजाम कर लो, थोड़ा सा इनके लिए तोशा जमा कर लो, फिर तुमको जो जिम्मेदारी मिली चले जाना। अल्लाह का हुक्म होता है कि इब्राहिम वापस जाओ, शाम जाओ,
فلسطین جاؤ, وہاں پر جا کر محنت کرنا ہے. درمیان میں وقفے سے آ کر ہاجرہ کی اور اسماعیل کی تم کو خبر گیری لینی ہے, بس ابھی چھوڑ کر کیا جانا ہے. یہ امتحان ہوا شیر خوار بچے کو, جو بڑھاپے کے حالت کے اندر اور بڑھاپے کے موقع کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد میسر ہوئی تھی, اللہ پاک نے اس کو بھی چھوڑ کر جانے کا حکم دیا. یہ سب امتحان چل رہے, حضرت ابراہیم پورا فرما رہے. وہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر, آگے بہت سارے امتحان ہیں, 30 روایت کے اندر آتے 10, ایک روایت کے اندر آتے 30, 10 سے لے کر 30 امتحان حضرت ابراہیم کے لیے گئے. کتنے امتحانات؟ 30. ہر امتحان کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا. کہا قرآن نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم علیہ السلام تو وہ ذات بابرکت ہے جنہوں نے اللہ کے سارے احکامات کے ساتھ وفا کی اور فرما برداری کی, پورا کیا. ہاں, وہ ابراہیم علیہ السلام کیا دیا اللہ پاک نے نتیجے میں؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام ہم آپ سے اتنے خوش ہو گئے کہ ہم آپ کو پوری کائنات کے انسانوں کا امام بناتے. کیا بناتے ہیں؟ اب دیکھو, امام ابو الانبیاء بنے. کیا بنے؟ ابو الانبیاء بنے. اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں گے, سیرت کا جائزہ لیں گے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے تقریباً نبی آئے ہیں سارے حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں. کس کی اولاد ہے؟ سارے حضرت ابراہیم کے اولاد. تقریباً 4000 نبیوں کے باپ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ درجہ معمولی درجہ ہے, یہ منصب, یہ عہدہ معمولی عہدہ ہے. اللہ پاک نے آزمائش میں کامیاب ہونے کی برکت سے اور اس کے انعام میں دنیا کے اندر آپ کو دنیا اور آخرت کا پیشوا بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے, اللہ پاک انعامات دے رہے. کیا دے رہے ہیں؟ اللہ پاک انعامات دے رہے, تو چلو اولاد کے لیے بھی کچھ مانگ لیتے. قال ومن ذریتی, اے اللہ جب تم مجھے امام بنا رہا ہے, تو مجھے اتنا بڑا اونچا درجہ دے رہا ہے, تو میری اولاد کو بھی کسی کو دے دے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ہاں, آپ کی اولاد میں کسی کو نبوت ہم دیں گے. کسی کو دے کر کے 4000 نبی ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ لیکن اللہ پاک نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو عہدے نبوت, یہ ایک خاندانی میراث نہیں ہے, وراثت نہیں ہے کہ جو چاہے نبوت کا دعویٰ کر دے. لا ینال عہد الظالمین, نافرمان تو اس نبوت کے منصب کے پاس تک نہیں آ سکتا. یہ عہدہ ایسا ہے کہ نافرمان اس تک نہیں آ سکتا. ظالم آج کل کو کھڑے ہو جائے, میں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے میں بھی نبی ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. نافرمان کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ میں بھی نبی ہوں, میں اونچی نبوت کے خاندان کا ہوں, یا فلانے خاندان کو میں نبی ہوں, یہ میری میراث ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ, یہ ذمہ داری ظالم کو نہیں مل سکتی. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسا پل جھپکنے کے برابر بھی اگر شرک کفر کیا ہوگا, وہ ہرگز نبی نہیں بن سکتا. وہ کیا نہیں بن سکتا؟ کیونکہ نبی ہر طرح کی برائی سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا بالکل ایسی پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر کسی نے شرک کیا ہوگا تو وہ نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ظالم ہے. کیا ہے؟ اور نبوت منصب پاک منصب ہے. کیسا منصب ہے؟ پاک منصب ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین, اس منصب تک کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا, نافرمان نہیں پہنچ سکتا. یہ تو فرما برداروں کا راستہ ہے. تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آیت کریمہ جہاں نازل ہو رہی ہے مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی ہے, نصرانی ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ داداؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں, قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ ایک آیت کے ذریعے سے ہمارے اوپر انعامات کو بیان کر رہے, ہمارے باپ ابراہیم کا تذکرہ کرے. کیوں؟ تاکہ یہ ایمان لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. لیکن وہ روش انہوں نے غلط اختیار کر رکھا تھا, ایمان نہیں لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طفیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.